recording. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کو میوٹ کر دیتی ہوں بیچ میں کسی کی وہ نہیں رہ جائے. ٹھیک ہے چلیں. تو الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے ٹرانسلیشن اور گرامر ختم کی تھی آف آیا نمبر 22 آف سورہ بقرہ، یاد ہے؟ اور اس میں ہم نے کچھ تفسیر بھی تھوڑی سی کر لی تھی، لیکن تفسیر کمپلیٹ نہیں کی تھی کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا. اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ نیکسٹ ٹائم جب سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تو آئی ول اسٹارٹ فرام ہیئر. وہ ٹاپک کیا تھا؟ وہ ہم نے کہا تھا کہ توحید اینڈ شرک. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. ہم لوگوں نے یاد کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ رائیولز مت بناؤ، اللہ کے ساتھ اوپوننٹس مت بناؤ، اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ. تو واٹ از توحید ایکچولی؟ کہ یہ بلیو کرنا کہ اللہ از ون اینڈ الون، یعنی اللہ کی وحدانیت، اردو میں اس کو کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت. اس پر ایمان لانا کہ وی بلیو کہ اللہ از اونلی ون اینڈ الون، ہی ہیز نو پارٹنرز. ہم کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، نو پارٹنرز ان اینی تھنگ، نو پارٹنرز آف اینی کائنڈ. اور اس میں نارملی جو ہے جو اسکالرز ہیں ان لوگوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے توحید کو 3 قسم کی توحید میں. ایک ان نو پارٹنرز ان ہز لارڈشپ وچ از لائک ربوبیہ. It is called ربوبیہ، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. In his lordship. Number 2 is in his worship. And number 3 یعنی الوہیہ. And number 3 is in his attributes یعنی اسماء و صفات. اسماء و صفات، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے جو نام ہیں اور اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں. تو جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں، دس از آور ڈیکلیریشن آف شہادہ. اس کا مطلب یہ کہ نو ون از ورتھی آف ورشپ ایکسپٹ اللہ، یعنی کوئی بھی ایکسپٹ worthy of worship نے ایکسپٹ اللہ. اور ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں 2 چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ کے جتنے اللہ نے اپنے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں کہا ہے، ہمیں اس سب میں بلیو کرنا ہے. اور ہم سب الحمدللہ ہم سب اللہ کو ہی پرے کرتے ہیں، اللہ کے کو ہی ورشپ کرتے ہیں. لیکن ہم کو دعا بھی اللہ کو ڈائریکٹلی کرنا ہے. ایک تو ہم پرے کرتے ہیں، میں معلوم ہے نماز سب اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. دعا کے لیے کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ کوئی ڈائریکٹلی اللہ سے دعا بھی نہیں مانگتا اور کوئی کسی کے تھرو بھی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یو کین ناٹ میک دعا ٹو اینی ون ایلس اور تھرو اینی ون ایلس، not even through the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں. That is not the way. That is not the way. تو this means کہ ہمارے جتنے بھی ایکشنز ہیں، ہمارے جتنے بھی sayings ہیں، ہمارے جتنے بھی intentions ہیں، وہ سب ہمارے جو ہیں اللہ کے لیے ہونے چاہیے. اور جتنے بھی ایکشنز ہیں they should be according to the Prophet سننا، بس. اور کسی سورس سے نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، امیٹیٹ کریں، وہ نہیں. دس از ایکچولی the meaning of لا الہ الا اللہ and this is what توحید is. توحید کا اپوزٹ کیا چیز ہے؟ اٹ از شرک. اٹ از دا ایگزیکٹ اپوزٹ آف توحید. لیکن شرک کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی فگرز کو، کسی آئیڈلز کو، کسی بتوں کو، کسی اسٹیچوز کو جا کے ورشپ کرنا کہ بھئی ہم تو مشرک نہیں ہیں. مشرک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ رہے ہیں ان ورشپنگ یا آئیڈلز ہو یا فگرز ہو. اٹ مینس کوئی بھی پارٹنر، کوئی بھی رائیول جو اللہ کی لارڈشپ میں، ورشپ میں اور نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس میں آپ ملا لیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم کسی اور کے سامنے پرے کر رہے ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں. ہم کسی اور سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم کسی کے تھرو دعا مانگ رہے ہیں. جو ابھی میں نے آپ کو بتایا جو توحید کی ایسنس تھی، یہ اس کے اپوزٹ ہے بالکل. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم کسی اور کو، میں نے بتایا نا کہ توحید میں کسی اور کو انکنڈیشنلی نہ اوبے کریں. اسی طرح شرک کا مطلب یہ کہ ہم کسی اور کو انکنڈیشنلی اوبے کر رہے ہیں، کسی کو بھی. اگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں یا کوئی اسکالر آپ کو کوئی بات بتا دے، آپ کے نہیں اس نے مجھے بتایا، مجھے انکنڈیشنلی اس کو اوبے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. کیونکہ کنڈیشنل ہونا چاہیے یہ کہ اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ سننا. بس یہ یاد رکھیں. تیسری ایک اور بات یہ ہے کہ ہمیں جتنی بھی امیدیں ہیں، جو ہماری ہوپس ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ نہیں پن کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ وی کیپ آر ہوپس اونلی فرام اللہ. آلسو وی فیئر اونلی فرام اللہ. وی ڈونٹ فیئر فرام ادر دین اللہ.
یاد رکھیں اس کو. اینڈ ہماری بلیف یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی, اگر اللہ چاہے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے تو کوئی بھی ہمیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتا ہے, اور اگر اللہ چاہے ہمیں کوئی بینیفٹ پہنچائے تو کوئی بھی ہمیں اس بینیفٹ سے روک نہیں سکتا ہے, نو میٹر ہاؤ مچ دے ٹرائی. ہم لوگوں نے یہ, میں اس لیے لا رہی ہوں یہ ٹاپک کہ تھوڑا سا اس لیے کہ ہمارے پاس یہ بہت کامن ہے مسلمانوں میں اور خاص کر پاکستانیوں میں کہ اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں. سب کے کوئی کسی نہ کسی کے کوئی پیر ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس جا کے ان سے دعا کرواتے ہیں, یا ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, یا ان سے جا کے مانگتے ہیں, یا وہ مزاروں پہ چلے جاتے ہیں, شرائنز پہ چلے جاتے ہیں, مزاروں پہ جا کے وہاں دعا مانگتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہولی جگہ ہے, یہاں پر آ کے دعا مانگنی چاہیے, جو مرا ہوا بندہ ہے وہ بہت نیک تھا. تو یاد رکھیے اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ مزار پہ جا کے کسی, وہ فوت ہوا ہے آدمی, آپ اس سے دعا نہیں مانگ سکتے, اس کے تھرو دعا نہیں مانگ سکتے, وہ مزار جو ہے وہ ہولی پلیس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پیر لوگوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں, الحمدللہ ہم نہیں جاتے ہیں, لیکن جو جاتے ہیں وہ جب پیر ان کو جو بات بھی بولتے ہیں ان کو انکنڈیشنلی, پیر نے, ہمارے جاننے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ تم یہ بیٹا مجھے دے دو اور یہ میرے پاس پلے گا, بڑھے گا, اور یہ پھر گدی نشین بنے گا, پیر بنے گا. اور ہماری جاننے والی کراچی میں, اس نے اٹھا کے, اپنے ہسبینڈ نے منع کیا, سب نے منع کیا, شی ٹک ہر کڈ, چھوٹے سے بچے کو اس نے اٹھا کے پیر کے حوالے کر دیا. سو دس از سم تھنگ وچ از ناٹ اسلامک, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ان اسلام. اس کے علاوہ شرک کی کوئی اور قسمیں بھی ہوتی ہیں, مثلا یو بلیو ان ہاروسکوپس, یو بلیو ان میننگ اسٹارز میں, تمہارا اسٹار کیا ہے, میرا اسٹار کیا ہے, تمہارا کیا ہے, یہ سب کرنا. پھر اومنز میں بلیو کرنا کہ یہ بیڈ لک ہے, یہ گڈ لک ہے, اس کے لیے آپ چارمز یوز کریں, ایمولیٹس, تعویذ وغیرہ پہنے کہ یہ ہمارے ایول اس سے وارڈ آف ہو جائے گا, انسٹیڈ آف پریئنگ ٹو اللہ کہ اللہ آپ میرے اوپر سے اس ہارم کو دور کر دیں, اس ایول کو دور کر دیں. کچھ لوگ جاتے ہیں جو عامل کے پاس جاتے ہیں, لفظ عامل جب یوز کرتے ہیں, عامل ہے وہ, عامل کیا ہے, اس کے پاس جائیں گے, یا پامسٹ کے پاس جائیں گے, نجومی کے پاس جائیں گے, ہاتھ دکھانے والے کے پاس جائیں گے, اور اس سے کویسچن پوچھیں گے غیب کے متعلق. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل پاورز دیے ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو اسپیشل پاورز دیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو غیب کا حال معلوم ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف کہہ دیا کہ no one has the knowledge of غیب, no one has the knowledge of غیب. تو اسی لیے جب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ اس سے فیوچر کے بارے میں کیا پوچھنے جا رہے ہیں, ان کی خود لمیٹڈ نالج ہے, ایون the prophets did not know. تو ہمیں یہ سب سمجھ جانا چاہیے کہ this is all pure شرک, کوئی میجر شرک ہے, کوئی مائنر شرک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ قرآن میں بھی ہے, the biggest شرک جو ہے وہ کیا کمٹ ہے, دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا ایول ڈیڈ ہے جو کہ ورسٹ ہے اللہ کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹو ٹیک اے پارٹنر ود اللہ while he alone created you. تو ہم کسی کو کسی بھی اسماء صفات کسی چیز میں پارٹنر نہ رہیں, نہ لیں. اسی طرح عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ بلیو کرے کہ ڈاگز یا ڈکس keep the thieves away, تو وہ بھی ایک فارم آف آئیڈالٹری ہے, وہ بھی ایک فارم آف شرک ہے. when we believe کہ ہم کتا رکھیں گے یا ہم ڈکس رکھیں گے, تو کتا رکھنا سیفٹی کے لیے جو ہے اس کے بھی 2 opinions ہیں, لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کتا رکھیں گے تو اس سے لوگ بھاگ, پھر بھی آ جائے گا جس نے آنا ہے, اور جس نے نہیں آنا ہے وہ ویسے بھی نہیں آئے گا بغیر کتے کے بھی, اور ڈکس ہوگا تو وہ تھیفس کو کرے گا. یہ لوگوں کے اپنے اپنے وہم ہیں, اپنے اپنے کلچر کے ہیں. تو ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے, whatever you and Allah will. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا do you take me equal to Allah, مطلب کہ مجھے مت ایڈ کرو, میں وہی چیز چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے, صرف کہو کہ جو اللہ چاہے, جو اللہ چاہے. تو یہ ہم جو پرانے مسلمز تھے وہ لوگ ان چیزوں میں کافی سینسٹیو تھے, اور وہ لوگ ان چیزوں میں الرٹ رہا کرتے تھے. ہم لوگوں کا یہ ہو گیا, ہمارا ایٹیچیوڈ ذرا بہت لینینٹ ہو گیا ہے, اور ہم لوگ وہ پیور فنڈامنٹل پرنسپلز جو ہے نا اللہ کی یونٹی کے, اللہ کی وحدانیت کے اینڈ توحید کے, وہ ہم کافی لینینٹ ہو گئے اور ہم اتنی اچھی طرح فالو نہیں کرتے, خاص کر یہ سٹارز. اور دیکھیں آئے گا یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا, ہم اس کو جلدی جلدی سے پڑھتے ہیں, او آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ سم گڈ لک, آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ سم گڈ نیوز دس ویک. وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ جس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاننا ہے اباؤٹ شرک, اباؤٹ توحید, کفر اینڈ شرک, اس میں ڈفرینس کیا ہے یا اس میں آگے کیا جاننا ہے, تو وہ میری ریکارڈنگ ہے اسی میں, پیوریفیکیشن آف دا سول کے نام سے, اسی پہ جانا ہے cisurdu.com. اس پہ جا کے مینیو پہ جائیں, مینیو پہ جا کے آپ اس میں سے ویڈیوز چوز کریں. ویڈیوز میں آ گیا پیوریفیکیشن آف دا سول. پیوریفیکیشن آف دا سول یعنی تزکیۃ النفس, وہ آپ ضرور سن لیں انشاءاللہ. اس میں فرسٹ 3 لیکچرز میں ہی آپ کو سب کلیئر ہو جائے گا
کہ پیوریفیکیشن میں شرک انکلوڈیڈ ہے کہ ہم شرک سے بھی اپنے آپ کو پیور کر لیں. چلیں انشاءاللہ اب ہم آیا نمبر 23 سٹارٹ کرتے ہیں. آیا نمبر 23 ہے وَإِن كُنْتُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. ٹھیک ہے, وہ آپ سب کو پتہ ہے. ابھی میں تھوڑا سا فاسٹ جاؤں گی, جہاں جہاں پہ یہ ورڈز ہیں ہمیشہ میں بولتی ہوں اور پھر میں اسی طرح سے سب کے ایک ایک ورڈ کا ترجمہ کر رہی ہوتی ہوں. تو وہ ہے اینڈ, اور کیونکہ آپ لوگ لکھ رہی ہوتی ہیں نا, پھر آپ کہتی ہیں ہم نہیں لکھ پاتے ہیں. ان کا مطلب ہے اف. پتہ نہیں اف پہلے آیا تھا کہ نہیں آتا. اف یعنی اگر. کن تم, کاف واو نون آپ کر چکے ہیں یہ پہلے, دس ڈفرینٹ فارم میں کر چکے ہیں, کانا یکونو. کن تم کاف واو نون, یو آر یعنی آپ ہیں, اگر آپ ہیں, اینڈ اور اف یو آر, اور اگر آپ ہیں. فی کا مطلب ان یعنی میں, اردو میں ریب. ریب آپ پہلے کر چکے ہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ آپ نے کیا تھا. ریب کے روٹ لیٹرز ہیں را یا با, اس کا مطلب ہے ڈاؤٹ یا شک, شبہ شک. مما, مما اباؤٹ واٹ, من پلس ما اباؤٹ واٹ یعنی اردو میں آپ کہیں گے اس سے جو, یا اس کے بارے میں جو, جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مما جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ, اس کے بارے میں جو, یا about what. نزلنا, اگین اس کے روٹ لیٹرز ہیں نون زالام. نزلہ ینزلو تنزیلاً, نزلنی نزلہ, یہ نزلنا ہے نا, فارم ڈفرنٹ ہے. تو نزلہ فعلا کا فارم ہے, نزلہ ینزلو تنزیلاً. وی سینٹ ڈاؤن یعنی ہم نے اتارا, ہم نے اتارا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اتارا. اعلیٰ مینس اپون یا آن, اردو میں کہیں گے پر. ہم نے اتارا کس پر؟ عبدنا. عبد آپ پڑھ چکے ہیں پہلے, عین با دال, اس کا مطلب سلیو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے غلام پر, on our slave, upon our slave. تو کیا ہو گیا پورا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ if کدھر شروع ہوا تھا, and if you are in any doubt about what we sent upon عبدنا our slave. اور اگر آپ کو کچھ شک ہے اس بارے میں جو ہم نے اپنے, میں ابھی ایسی جلدی سے بتا رہی ہوں, میں نے اب وہ لکھنا چھوڑ دیا ہے کہ پوری سینٹینس اکٹھے لکھوں. تو فَأْتُوا تو آپ لے آئیے, حمزہ تا یا اتا یاتی اتیانن, اتا یاتی اتیانن, then bring تو آپ لے آئیے, then bring تو آپ, فا کا مطلب ہے then, اور تو کا مطلب ہے لے آئیے. تو آپ لے آئیے, then bring یا آپ لے آئیے, سورتن, سورہ مطلب ایک سورہ, سین واو را, ہم سورہ روز ہم پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اس کی اسپیلنگ کیا ہے, سین واو را. تو اس کے یہ روٹ لیٹرز ہیں, اور ایک سورہ یعنی اے سورہ, ون سورہ. برنگ ایون آپ لے آئیے, ایون ایک سورہ آپ لے کر آئیے. مم مثلہ, مم مثلہ, مثل آپ پڑھ چکے ہیں, میم سالام, اس کا مطلب ہے کسی چیز کی سملر ہونا, کسی چیز کی طرح ہونا. ان انگلش یو کین سے similar to it. مم مثلہ, similar to it, یا آپ کہیں لائک اٹ. اردو میں, انگلش میں آپ آسانی سے لکھ لیں لائک اٹ, سملر ٹو اٹ یا لائک اٹ. لائک اٹ زیادہ آسان ہے, اس جیسی یا اس کی طرح آپ لے آئیے. ادعو, ودعو ہے نا, تو ادعو, و مطلب اینڈ, اور جو بھی آپ اردو میں انگلش میں لکھنا چاہیں. ادعو یعنی آپ پکاریں, آپ انوائٹ کریں. دال عین واو, دال عین واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو دعا یدعو دعوتن, دعا یدعو دعوتن, آپ دعویٰ دیتے ہیں, آپ پکارتے ہیں, آپ دعوت دیتے ہیں. تو یو کال, ادعو مطلب یو کال یا یو انوائٹ, آپ پکاریں یا آپ دعوت دیں کس کو؟ شہداءکم. شہداء کیا ہوتا ہے؟ شین ہا دال روٹ لیٹرز ہیں. شہداء کا مطلب وہ بھی ہوتے ہیں جو شہید ہوئے ہوتے ہیں, لیکن شہداء کا مطلب شاہد ہوتا ہے, شہید کا بھی ہوتا ہے اور شاہد کا بھی ہوتا ہے. تو شہداء کا مطلب ہے وٹنسز, وٹنسز یعنی گواہوں کو. آپ اپنے گواہوں کو لے آئیں, اور اس کا شاہد اس کا سنگولر ہے. تو شہداء کا مطلب ہے وٹنسز, اور کم کا مطلب ہے آپ کے, your witnesses. So bring your witnesses, call your witnesses, invite your witnesses min دون اللہ. من دون اللہ کا دال واو نون, من دون اللہ کا مطلب ہے other than اللہ, other than اللہ یعنی اللہ کے علاوہ.
बट मिन दून इल्लाह का ये भी मतलब है inferior than अल्लाह. इस वक्त आप सिर्फ इतना समझ ले, मिन दून इल्लाह का मतलब है other than अल्लाह, और अल्लाह के सिवा या अल्लाह के अलावा. मिन दून इल्लाह इन कुंतुम सादिकीन. इन इसका मतलब है इफ, यानी अगर, कुन तुम, यू आर, ये अभी आपने कहा काफ वाव नून, कुन तुम, यू आर, आप हैं, सादिकीन, अगर आप, साद दाल काफ, साद दाल काफ, जैसे हम कहते हैं सिद्क, तो ये साद दाल काफ इसके रूट लेटर्स हैं. इसका मतलब है सादिकीन का मतलब जो सच्चे लोग हैं, ट्रूथफुल. ट्रूथफुल तो मतलब क्या हुआ कि आप अपने शुहदा को, अपने विटनेसेस को, अपने सपोर्टर्स को बुला लें अगर आप सच बोल रहे हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं. इसका ग्रामर व हरफ अत्फ इन हरफ शर्त, यानी हरफ शर्त क्यों है कि इट इज द पार्टिकल ऑफ कंडीशन. इन मतलब शर्त आ गया यहाँ पर. कुंतुम फेल मादी है, जमा मुजक्कर मुखातब, लेकिन जब वो यूज हो जाता है किसी मुदारे के जब शर्त है ना, बिकॉज यहाँ पर अभी इन आ गया, हरफ शर्त आ गया, तो हरफ शर्त की वजह से आप इसको एज अ मुदारे यूज करेंगे. वह इन कुंतुम, अगर आप शक में थे नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे कि अगर आप शक में हैं, अगर आपको कोई शक है, मुदारे की तरह यूज करेंगे. फी रईबिन, अगर यानी हरफ जर, और रईब यानी इसमें अगर आपको कोई शक है. रईब क्या चीज है? इसम मजरूर, क्योंकि फी आया उससे पहले, हरफ जर है, इसलिए रईब विल बी मजरूर. इट इज मैस्कुलिन एंड इट इज इनडेफिनेट नाउन. अगर अर रईब होता तो डेफिनेट नाउन हो जाता. फी रईबिम मिम्मा, मिम्मा हरफ जर प्लस इसम मौसूल, मिन प्लस मा, तो जार व मजरूर, ठीक है ना. मिन मा. नज़लना फिल मादी, और उसके साथ नज़ल ना है, तो ना क्या है? दमीर मुत्तसिल. और दमीर मुत्तसिल में क्या है? जमा मुतकल्लिम, यानी जो बोल रहे हैं उनका अल्लाह ताला अपने बारे में कह रहे हैं. और फाइल भी, क्योंकि जो नाजिल कर रहा होता है वो फाइल भी होगा. इट इज एन एक्शन डन बाय अल्लाह. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मिम्मा नज़लना अला अबदिना. अला हरफ जर है, अपॉन, और अबदिना, अबदिना अला की वजह से अब दी आ गया, तो इसम मजरूर हो गया. मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन है, और साथ मुदाफ भी है. क्यों मुदाफ है? क्योंकि उसके बाद मुदाफ इलैहि अबदिना, तो जो ना हो गया वो मुदाफ इलैहि हो गया. और वो क्या है? दमीर मुत्तसिल है, अटैच्ड प्रोनाउन है, जमा है यानी प्लूरल है, मुतकल्लिम है यानी फर्स्ट पर्सन है, द पर्सन हु इज टॉकिंग. अल्लाह ताला कह रहे हैं अबदिना, मेरा अब्द, हमारा अब्द. फ़अतू हरफ अत्फ है, फा, यानी कि उससे वाव और फा, आपको पता है पहले भी बताया था कि वाव का मतलब एंड होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, और फा का मतलब भी यूजुअली देन होता है. तो ये हरफ अत्फ है, और फेल अमर भी है साथ, क्योंकि फा तू, आ तू यानी कि इम्पेरेटिव वर्ब है, और आ तू जब कह रहे हैं तो उसमें जमा हो गया, ये प्लूरल हो गया, मुजक्कर हो गया यानी मैस्कुलिन हो गया, मुखातब हो गया जिसको हम कह रहे हैं. आपको पता है कि फेल अमर जो है डायरेक्टली डायरेक्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को कहते हैं, तो वो सेकंड पर्सन या मुखातब हो गया. और फाइल भी, जब हम किसी को कह रहे हैं लाओ, तो वो फेल भी हो गया, फाइल भी हो गया, क्योंकि ही इज गोइंग टू परफॉर्म दैट एक्शन. बी सूरतिन, बी हरफ जर है, सूरतिन अगेन इसम मजरूर आ गया, बिकॉज ऑफ द बी इट इज मजरूर, और इनडेफिनेट सिंगुलर, और नाउन कैसा है? ये फेमिनिन. सूरह, देखा आपने, इसमें ता मरबूता है, तो सूरह, तो ये क्या बन गया? फेमिनिन. तो इट इज इसम मजरूर, इनडेफिनेट सिंगुलर, फेमिनिन यानी मुअन्नस, फेमिनिन नाउन. मिम मिस्लिही, मिन हरफ जर है, मिस्लिही इसम मजरूर है बिकॉज ऑफ मिन, मिम मिस्लिही, और मुदाफ प्लस मुदाफ इलैहि है, मिसल, और मिसल के साथ ही आ गया. और ही क्या है? दमीर है, दमीर अटैच प्रोनाउन, सिंगुलर और गायब. सिंगुलर है ही, ठीक है. वह इज हरफ अत्फ, अगेन उदउ, उदउ इस फेल अमर, अगेन इट्स लाइक इम्पेरेटिव. अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं तो पुकारो, तो बुलाओ, फेल अमर है, एंड उदउ जमा है, मुजक्कर है, मुखातब है to the second person, and it is also fa'il because you are asking them to do some action. शुहदा मफऊल बिही है, क्योंकि फाइल है, फाइल के साथ मफऊल बिही शुहदा है, you invite your शुहदा, so it becomes मफऊल बिही. इसम मंसूब है क्योंकि मफऊल बिही है, और शुहदा प्लूरल है, आपको जैसे बताया था, और मुजक्कर, और मुदाफ भी है, क्योंकि मुदाफ क्यों है? क्योंकि उसके बाद कुम आ रहा है, तो मुदाफ शुहदा है, और कुम क्या है? मुदाफ इलैहि. अगेन इस दमीर मुत्तसिल, attached pronoun, it is plural, masculine and mukhatab. Min is harf jar, dunillahi, duni plus allahi. Duni is ism majroor and mudaf,
اور اللہ is مضاف الیہ and اسم الجلالہ مجرور, because with the duni it becomes اللہ, دن اللہ. ان حرف شرط, again it's a condition. کنتم ابھی آپ پڑھ چکے ہیں, it's فعل ماضی جمع مذکر مخاطب, and it is used as مضارع because of the شرط. And it is also اسم کانا, چونکہ کنتم ہے, اسم کانا اس میں ہے, اور خبر کانا کہاں پر ہے؟ صادقین. خبر کانا is صادقین, it is خبر کانا, it is اسم منصوب, and it is اسم الفاعل, and it is masculine and plural. ٹھیک ہے, یہ مذکر بھی ہے اور جمع بھی ہے, اور اسم الفاعل بھی ہے اور منصوب بھی ہے. اس کی چھوٹی سی تفسیر کر لیتے ہیں سورہ آیہ نمبر 23 کی. ہم سیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے, فرام دا سیرہ آف دا پروفیٹ, کہ ہی اسپینٹ 10 years in مکہ انوائٹنگ پیپل ٹو اسلام. اسلام میں لوگوں کو وہ بلاتے رہے ان مشرکین مکہ کو, لیکن وہ ان کی کال کو ریجیکٹ کرتے رہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بہت سارے فالس ایکوزیشنز لگائے, اور یہی کہتے تھے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوز اور کرسچنز تھے انہوں نے بھی ہیلپ کیا, ان کی کتابوں میں سے دیکھ کے, انہوں نے ہیلپ نہیں کیا لیکن ان کی کتابوں میں سے انہوں نے دیکھ کے نقل کی ہے, نعوذ باللہ. تو یہ آیت جو ہے یہ ان ڈس بلیورز کے لیے, ان مشرکین مکہ کے لیے, جو عرب پیگنز تھے, جو جوز تھے, جو کرسچنز تھے, ہر ایک کے لیے ہے یہ آیت, کہ اگر آپ کسی ڈاؤٹ میں ہیں concerning what we have sent down, جو کہ میں نے اتارا ہے اپنے بندے کے اوپر, اپنے سلیو کے اوپر. بندہ لفظ مجھے نہیں پسند لیکن پھر بھی چلیں, بندہ کہہ دیا میں نے, تو سلیو کے اوپر, اپنے غلام کے اوپر جو میں نے اتارا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو میں نے قرآن اتارا ہے, جو میں نے نازل کیا ہے, اگر آپ اس میں کسی ڈاؤٹ میں ہیں تو آپ ایسے کریں کہ اپنے سب سپورٹرز کو بلا لیں جو آپ کو ہیلپ کریں, اگر آپ ریئلی ٹروتھفل ہیں اس میں, اور آپ کوئی ایک ایسی صورت آپ بنا لیں ادر دین اللہ, آپ کسی کو بلائیں اور آپ پھر اس میں آپ ایک صورت بنا کے بتا دیں. یعنی آپ کو بتایا میں نے کہ ادر دین اللہ کا مطلب ہے اللہ سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں نا. من دون اللہ کا مطلب ادر دین اللہ, اور اللہ کے علاوہ, اور آلسو انفیریئر ٹو اللہ. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے, اپنے سپورٹرز کو بلاؤ, اپنے پارٹنرز کو بلاؤ جو آپ کو ہیلپ کر سکیں. اس میں کون کون انکلوڈیڈ ہیں؟ آپ کے فالس گاڈز بھی انکلوڈیڈ ہیں نا, کیونکہ مشرکین مکہ تھے, انہوں نے تو اپنے اتنے سارے گاڈز بنا کے رکھے ہوئے تھے, ان کو بھی بلا لو, اپنے گاڈز کو بھی بلا لو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اوپن چیلنج ہے ٹو آل آف ہیومینٹی. یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں تھا کہ وہ ختم ہو گیا چیلنج, اٹ از اسٹل اے چیلنج, کہ اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ ہے of the divine origin of the Quran, تو they are free کہ وہ لوگ جو پروڈیوس کریں, ایک سورہ بھی پروڈیوس کر لیں جو قرآن سے کمپیریبل ہو. ٹھیک ہے نا. ریمارکیبل چیلنج ہے. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ چیلنج تو کر رہا ہے, لیکن سب سے ریمارکیبل بات کیا ہے, سب سے زیادہ زبردست بات کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ ایبسولوٹ سرٹینٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اللہ ہی نے یہ کلام بھیجا ہے, اللہ ہی کا قرآن ہے, وہی سب کچھ کر سکتا ہے. تو اوپن چیلنج ہے, اور بڑے ایبسولوٹ سرٹینٹی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں. اور کسی عرب نے اس زمانے میں کسی نے بھی یہ چیلنج نہیں ایکسیپٹ کیا, جبکہ وہ کیا تھے, وہ عربک میں ماہر تھے. They were the masters of the language, masters of classical Arabic, لیکن انہوں نے کوئی چیلنج نہیں ایکسیپٹ کر سکے, انہوں نے اس چیلنج کو کبھی رسپونڈ بھی نہیں کیا. اور اب جا کے ہم لوگ, آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ابھی کوشش کی, قرآن بنانے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے ان لوگوں کا اللہ is making fun of them, اللہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اگر آپ کے خدائیں, جو اتنے سارے خدائیں ہیں آپ کی, وہ ایک قرآن بنا سکے تو بنائیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے تمام کلیمز جو تھے بہت زیادہ فالس تھے, بالکل بیکار تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ یہ اوپن چیلنج ہے, لیکن ہم کبھی بھی ڈاؤٹ نہ کریں قرآن کی کسی ایک ورس پہ بھی, کسی ایک لفظ پہ بھی ہم ڈاؤٹ نہ کریں. ہمیں سبق اس سے یہ سیکھنا ہے کہ آلدو اٹس این اوپن چیلنج کہ آپ کوئی سورہ بنا کے لاؤ, تو ہمیں نہ قرآن پہ کبھی شک کرنا ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث پہ. اگر پروف ہو گیا کہ یہ حدیث اوتھینٹک ہے, اگر اس کو کلاسیفائی کیا گیا, تو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز اوتھینٹک. تو اللہ تعالیٰ ہم کو فرم رکھے ہمارے دین میں, ہمارے ایمان کو انکریز کرے, ہماری نالج کو انکریز کرے, اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کرے. یہ بہت ضروری ہے. تو آیہ نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فردر یہ فرماتے ہیں, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اب آپ دیکھیں, وہ پہلے چیلنج تھا, اب چیلنج کے ساتھ کیا آ گیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں then یعنی بٹ, آپ کہہ لیں پھر بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بھی کہہ سکتے ہیں, دین بھی کہہ سکتے ہیں یعنی پھر, اور بٹ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی لیکن, یعنی اگر, ان, اگر, if
कि देन, अब मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन लम तफअलू, लम तफअलू, तफअलू किससे निकला है? फ़अला यफ़अलू फ़िअलन, फ़अला यफ़अलू फ़िअलन, इसके रूट लेटर्स है फ़ा आइन लाम, जो आप कई दफा कर चुके हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ही कह रहे हैं, देखें अब इसमें लम का लफ्ज आया और तफअलू, तफअलू क्या है? मुदारे है, और लम क्या है? लम मीन्स नेगेशन, ठीक है ना, इट इज सेइंग नेगेटिवली। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब मुदारे के साथ लम आ जाता है, उसका मतलब ये पास्ट टेंस को भी पूरा बता रहा है, पूरी पास्ट टेंस को बता रहे हैं कि नॉट यू कुड डू, अब तक तो आप नहीं कर सके हैं। प्रेजेंट टेंस भी आ जाता है, अब तक आप नहीं कर सके, नहीं आप कर सके, क्या नहीं कर सके? कुरान की मिसाल की एक सूरा भी आप नहीं प्रोड्यूस कर सके, ये अब अल्लाह ताला कह रहे हैं। वलन तफअलू, अब देखें दो लफ्ज है लम और लन, जब लम यूज करते हैं उसके साथ फेल मुदारे होता है, उसका मतलब ये पास्ट टेंस को बता रहा है, और जब लन हो रहा है, लन फ्यूचर टेंस के लिए है, और उसका आप मीनिंग लिखेंगे नेवर। लन का मतलब वो नॉट था, ये नेवर था, समझ ले, इतना फर्क है लम में और लन में, कि आप कर ही नहीं सकेंगे, हरगिज नहीं कर सके। आप उर्दू में आप लिख लें हरगिज नहीं कर सकेंगे, और अगेन रूट लेटर्स वही है फा आइन लाम, और इसका आप इंग्लिश में लिखें नेवर विल यू डू, और नेवर विल यू बी एबल टू डू, ये आप लिखें। लन तफअलू, आप कभी भी नहीं कर सकेंगे, और ये जब लन आ जाता है ना, उसका मतलब ये एम्फेसिस भी है, द नेगेटिव एम्फेसिस, ये भी आप लिख लें जिनको लिखना है ग्रामर में कि इट इज नेगेटिव एम्फेसिस ओवर फ्यूचर टेंस, यानी हरगिज नहीं कर सकेंगे। फत्तकू, ये फ और इत्तकू है, फ आपको पता है देन, पस, और इत्तकू का मतलब आप कर चुके हैं, काफ वाव काफ या, इत्तका यत्तकी इत्तिकाउन, इत्तिका नहीं, सॉरी हमेशा मैं गड़बड़ करती हूँ, मेरी आदत ही हो गई है, इत्तका, इत्तका, इत्तका यत्तकी इत्तिकाउन। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देन यानी पस, इत्तका यानी इत्तका, इत्तकू सॉरी, यू प्रोटेक्ट योरसेल्व्स, यू फियर, आप अपने आप को बचाएं, अल्लाह से डरें आप। इसका मतलब ऐसे ही समझ ले कि अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे यू बेटर प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू बेटर, यानी आप ये जो क्लेम कर रहे हैं ना कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घड़ी है, और आप कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, आप बना तो नहीं सके और ना आप कभी बना सकेंगे, तो आप अपने आप को यू बेटर प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम अन्नार। व्हाट इज नार? नून बावरा, आपको पता है, आप कर चुके हैं पहले, यानी आग, द फायर। What fire is that? ये आग, फायर यानी दोजख के अजाब से अपने आप को बचाओ। आग, आग उर्दू में आग लिखें, इंग्लिश में फायर, द फायर लिखें, क्योंकि अन्नार है, डेफिनेट है। अल्लती, अल्लती का मतलब क्या है? अल्लती का मतलब है द वन हुज, यानी जिसका, अल्लती द वन हुज, यानी अल्लाह ताला फायर के बारे में बता रहे हैं, उस फायर का, उस फायर की जिसका, वकूद, वकूद क्या चीज होती है? ईंधन, जो हम फ्यूल डालते हैं, फ्यूल डालते हैं ना, और जो ईंधन डालते हैं, यानी वकूदुहा यानी उसका ईंधन, इट्स फ्यूल। इसके आपने कहा था ना इस्तौक़दा का, आपने क्या था? वाव काफ दाल, वाव काफ दाल, इसके रूट लेटर्स हैं वकूदुहन नासु, अन्नासु, अन्नासु क्या होता है? नून वाव सीन, रूट लेटर्स है पीपल, यानी ह्यूमन बींग्स, यानी लोग, इंसान, जो भी आप कह लें, कि जिसका ईंधन, जिसका फ्यूल जो है वो लोग हैं, इंसान है, वल हिजारतु, और स्टोन्स, वह मतलब एंड, और अल हिजारतु यानी हा जीम रा, हा जीम रा मतलब स्टोन्स या पत्थर या रॉक्स, जो भी कह ले। अब वो ईंधन है उसका, किस चीज का? दोजख का। दोजख की आग किस चीज से जलती है? और चीजों से भी जलती होगी, लेकिन उसके अंदर उसका ईंधन अल्लाह ताला बता रहे हैं इंसान और पत्थर है। और इद्दत, और इद्दत आइन दाल दाल, इद्दा जैसे कहते हैं ना, और इद्दत आइन दाल दाल। अभी हम इद्दत की भी बात कर रहे थे, इद्दत भी इसी, इसके रूट लेटर्स भी यही है, इद्दत यानी या तलाक के बाद की इद्दत हो, या फिर बेवा होने की इद्दत हो, किसी हस्बैंड के मरने के बाद की इद्दत हो, तो उसका भी है अद्दा युइद्दु इदादुन, अद्दा युइद्दु इदादुन, ठीक है ना। तो उसका मतलब है प्रिपेयर की हुई है, ये इद्दत का मतलब है इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट इज रेडी, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, यानी वो तैयार की गई है। क्या चीज तैयार की गई है? वो आग तैयार की गई है, लिल काफिरीन, ली का मतलब फॉर, और आपको काफिरीन के रूट लेटर्स पता है, काफारा, और उसका मतलब है काफरों के लिए, लिल काफिरीन, फॉर द डिसबिलीवर्स। इंग्लिश में दैट फायर is waiting, it is prepared for the disbelievers. इसका ग्रामर क्या है? फा यानी हरफ अत्फ, इन हरफ शर्त, पार्टिकल ऑफ कंडीशन, लम हरफ नफी, नेगेटिव पार्टिकल।
तफ़अलु फ़ेल मुदारे मजजूम, मजजूम यानी कि इसमें एंड में फतह कसरा दम्मा नहीं है, उसमें सुकून है, ठीक है, जज़म है। मैस्कुलिन प्लूरल सेकंड पर्सन यानी मुखातब और फाइल भी है, यानी जो तफ़अलु जो नहीं करेगा, लम तफ़अलु जो नहीं कर सका तो फाइल भी है, चाहे कर सके चाहे नहीं कर सके। तफ़अलु लफ्ज़ जो है इट इज फाइल, इट इज फॉर फाइल, ठीक है ना। तो हरफ नफ़ी के साथ आया है, तो लम तफ़अलु आपको मीनिंग बता चुकी हूँ। लम तफ़अलु जो है इट इज ऑल्सो अ शर्त फॉर इन का था ना, इल्लम तफ़अलु, तो ये ऊपर शर्त था, इन पार्टिकल ऑफ कंडीशन था, यहाँ कंडीशन आ गई, इन particle of condition था, lam taf'alu becomes the shart or the condition. walam taf'alu wa harfiyat lan never, हरफ नफी कह लें उसको, हरफ नफी, लेकिन उसमें सिर्फ नेगेटिव था, नॉट था, इसमें आप कह लें लन, इसको आप लिख दें नेवर, और नेवर तो आप लिख चुके हैं, सॉरी अभी हम ग्रामर करें। हरफ नफी कह लें, तफअलु अगेन फेल मुदारे मंसूब, पहले मजजूम था इसमें मंसूब है, लम के साथ क्या होता है, मजजूम हो जाता है। ये ग्रामर वाले स्टूडेंट्स है, लम के बाद जो है उसमें जज़म आ जाता है, और लन के साथ आता है मंसूब हो जाता है। अब देखने से एक ही जा सकते हैं लम तफ़अलु, लेकिन असल इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस ये है। तो मैस्कुलिन है, प्लूरल है, मुखातब है, और इसको आप ये भी कह सकते हैं चूंकि इसके साथ लन आया है, तो आप इसको कह सकते हैं कि इट इज मनफी मुअक्कद, जो लिखना चाहे वो लिख ले, मनफी मुअक्कद मीन्स नेगेटिव एम्फेसिस, नेगेटिव एम्फेसिस यानी नेवर, ठीक है ना, ये ग्रामेटिकल वर्ड है इसका। और फाइल भी ज़ाहिर है, फत्तकू यानी फ हर्फ आतफ है, और इत्तकू फ़िल अमर है, देन डर जाओ, डरो अल्लाह से, खौफ करो अल्लाह से, अल्लाह कॉन्शियस हो जाओ, तो फ़िल अमर है, इम्पेरेटिव, जमा मुज़क्कर मुखातब, एंड इट इज ऑल्सो जवाब शर्त। आपने देखा शर्त क्या था, यहाँ जवाब शर्त ये कि अगर तुम ये है तो ये, ठीक है ना, तो इसका जवाब शर्त। अन्नार इसम मंसूब है, सिंगुलर है, आप सबको मालूम है नार क्या है, फेमिनिन है, ठीक है ना, और अन्नार है तो डेफिनेट नाउन है, अगर नार होता तो इनडेफिनेट होता। इसम मंसूब क्यों है, क्योंकि हम उसके मुतालिक बता रहे हैं कि ये इसम मंसूब अन्नार, उससे डरो, ठीक है ना। तो अल्लती इसम मौसूल है, रिलेटिव प्रोनाउन, पहले अपने अल्लजी किया हुआ है, अल्लजीना किया हुआ है, अल्लती शायद नहीं किया था अब तक। अल्लती फेमिनिन के लिए यूज होता है, तो अल्लजी मैस्कुलिन के लिए, अल्लती फेमिनिन के लिए, और तो फेमिनिन के लिए यूज है अल्लती वक़ूदु है ना, तो इसम मरफू वाहिद मैस्कुलिन, और वक़ूदुहा है तो उसका मतलब वक़ूद मुदाफ है, और हा जो है मुदाफ इलैहि है, और मुदाफ इलैहि क्या है, दमीर मुत्तसिल, सिंगुलर, फेमिनिन। फेमिनिन क्यों है, इट इज रेफरिंग टू द फायर, क्योंकि आग फेमिनिन है इसलिए वक़ूदुहा लिखा हुआ है, ठीक है। और गायब, अन्नासु इसम मरफू प्लूरल मैस्कुलिन डेफिनेट नाउन, व हरफियात अल हिजारतु अगेन इसम मरफू प्लूरल बट हिजारा, देखें हिजारा है तो फेमिनिन हो गया, फेमिनिन डेफिनेट नाउन। और इद्दत फेल मादी, वादी मजहूल है एक्चुअली, और इद्दत फेल मादी मजहूल, फॉर्म 4 सिंगुलर फेमिनिन गाइब। अगेन फेमिनिन क्यों आया, क्योंकि आग के बारे में, दैट आग इज वेटिंग, वो आग आपके लिए वेट कर रही है, प्रिपेयर्ड है, इसीलिए इधर और इद्दत आया, और इद्दा नहीं आया, और इद्दत आया, ठीक है। सो इट्स ऑल कनेक्टेड, पूरा सेंटेंस जो है इसमें जितनी भी चीजें आ रही हैं वो फेमिनिन आ रही हैं, क्योंकि आग को रेफर कर रहे हैं। लिल काफिरीन अगेन हर्फ जर, अल काफिरीन इसम मजरूर, मैस्कुलिन ली की वजह से मजरूर हो गया, मैस्कुलिन प्लूरल और फाइल जार व मजरूर। A little tafsir of surah 24, अल्लाह सुबहाना सूरह नहीं सॉरी आया 24, अल्लाह सुबहाना ताला कह रहे हैं कि आपने अब तक तो प्रोड्यूस नहीं किया कोई भी ऐसी सूरह, और फ्यूचर में भी आप नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे। इससे पता चलता है कि नेवर एवर विल एनीवन बी एबल टू आंसर दिस चैलेंज। जब अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि नहीं कर सकेंगे, अब कोई भी कितना भी ट्राई, कितना भी करे, और देखें ये अल्लाह ताला ने क्लियरली इतना बताया कि कोई भी एक मिरेकल ऑफ द कुरान है ना, कि कोई भी इस किस्म की सूरह नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे। देखें आपको मैंने बताया कि उनकी लैंग्वेज भी अरबिक थी, क्लासिकल अरबिक थी, लेकिन इवन डिसबिलीवर्स को पता था कि अगर कुरान जो बात कह रहा है ना वो सच कह रहा है, लेकिन उनको ये सिर्फ कहना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप से बनाया। उनको पता था कि जो बात अंदर है वो सच्ची है, वो यूनिक है, वो अनलाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग के जो है वो बात है, बट दे जस्ट वांटेड टू अक्यूज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्हाई? बिकॉज दे डिडंट वांट टू बिलीव इन हिम।
تو کچھ لوگوں نے آپ کو بتایا میں نے ٹرائی بھی کیا بنانے کے لیے, لیکن اب ٹرائی کیا, لیکن ان سالوں میں, پچھلے سالوں میں, not those Arabs, not those people جو اورینٹلسٹ ہیں, دوسرے لوگ ہیں, انہوں نے کوشش کی کہ قرآن کی آیت بنائے, بٹ nowhere it was close to. دیکھیں قرآن کی ایک الگ لینگویج ہی ہے, وہ لینگویج بھی نہیں بنا سکے, وہ سٹائل ہے, وہ سٹائل کو بھی نہیں کاپی کر سکے. وہ جو قرآن میں ایک میلڈی ہے, جو کس طرح سے خوبصورت قرآن کی ایک ایسے لگتا ہے کہ ایک نظم چل رہی ہے, ایک غزل چل رہی ہے, تو وہ بھی وہ لوگ نہیں بنا سکے, نہ اس کے کانٹینٹ کو کاپی کر سکے اور نہ قرآن کا کبھی انفلوئنس کو کاپی کر سکیں گے. قرآن کا انفلوئنس پوری دنیا پہ ہے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ڈس بلیورز جو ہوتے ہیں وہ پہلے ہی کر چکے ہوتے. وہ ریکگنائز کرتے تھے کہ یہ ڈیوائن ہے, لیکن صرف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیوز کرنے کے لیے کہتے تھے. اور ہم خود سوچ لیں, میں اور آپ خود یہ سوچیں, ہمارا لیسن یہ کہ ہاؤ کین سم ون, اینی ون بی ایبل ٹو پروڈیوس سم تھنگ لائک دا قرآن. کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل کہ کریٹر کے ورڈز اور کریشن کے ورڈز ایک جیسے ہوں؟ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے جو کہا ہے کہ جب تم لوگوں کو میں یہ چیلنج کر رہا ہوں, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیو یور سیلف فرام دا فائر, اپنے آپ کو فیئر فرام دا فائر. اور یہ کون سا فائر ہے؟ یہ وہ فائر ہے جس کا ایندھن کیا ہے, جس کا فیول کیا ہے؟ اٹ از ہیومنز اینڈ اسٹونز. اب اس یہاں کی طرح نہیں ہے کہ ہم نے لکڑی سے آگ جلا لی, آئل سے آگ جلا لی, گیس سے آگ جلا لی, کسی بھی چیز سے آگ جلا سکتے ہیں. اس کے پاس دو چیزیں ہیں. دو چیزیں کیا؟ ہیومنز اور اسٹونز. اور وہ ہیومنز ہیں آگ میں ہوں گے جو ڈیزرو دا پنشمنٹ آف برننگ. یہ یاد رکھیں, ایسا نہیں کہ مجھے اور آپ کو ڈال کے اللہ تعالیٰ کو شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیں گے. نہیں, وہ ہیومنز ہیں جو ڈیزرو دا پنشمنٹ آف بینگ برنڈ. ان کو فائر ان کے لیے ضروری ہے, ان کی پنشمنٹ. اور سٹونز اسکالرز کہتے ہیں یہ وہ سٹونز ہیں جو کہ آئیڈلز, اسٹیچوز, جو چیزیں جس کو لوگ ورشپ کرتے ہیں, مطلب وہ ان کا آئیڈلز کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, لیکن پتھر کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب اس کے اندر پتھر ہوں گے جو کہ وہ بھی میلٹ ہو جائیں گے. تو انسان تو کمزور ہے نا, انسان تو نرم ہے, لیکن پتھر جیسی سخت چیز بھی اس میں میلٹ ہو جائے گی اور وہ آگ بنائے گی. آپ سوچیں کہ آگ بنانے کے لیے میلٹ ہونا پڑتا ہے. وہ پتھر جب میلٹ ہوں گے اور آگ بنائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آگ کی, یہ بتانے کے لیے ہمیں کہ آگ کی انٹینسٹی کتنی ہوگی, وہ آگ کتنی تیز ہوگی جو پتھروں سے نکلی ہوئی ہے, پتھروں کو پگھلا کے بنی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ یہ ڈس بلیورز کے لیے. الحمدللہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بلیورز ہیں, ہم اگر قرآن اور سنت پہ عمل کریں گے, ہم ایمان بھی لائیں گے اور عمل بھی کریں گے. دونوں چیزیں ضروری ہے. ایمان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں انشاءاللہ, ہمارے لیے وہ نہیں ہے, وہ ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے کسی چیز کو, اسلامک بلیف سسٹم میں کسی چیز کو ڈس بلیف کرتے ہیں. ڈس بلیف کس چیز کو کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اللہ میں مانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مانتے, پروفٹس میں نہیں مانتے, ملائکہ میں نہیں مانتے, قرآن میں نہیں مانتے, تو کیا ہوا؟ ڈس بلیورس ہو گئے. ڈس بلیورس میں صرف اللہ نہیں ہے اور یوم آخرہ نہیں ہے, سب چیزیں ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے تو اس کے ساتھ ایک وارننگ بھی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگ اللہ کی کتاب کو اچھی طرح ڈیپلی سمجھ سکیں اور ہم اس کی ٹیچنگز کو فالو کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے جو اتنی سخت ہے نا, اس سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں. اب آیا 25 ہے. آیا 25 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ذرا لمبی آیت ہے, کوشش کرتے ہیں ختم کرنے کی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. چلیے وہ آپ کو پتا ہے. اینڈ اور بشر, یہ لفظ شاید آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا پہلے. با شین را, با شین را روٹ لیٹرز ہیں. بشرا یبشرو تبشیرن, بشرا یبشرو تبشیرن, اس کا مطلب کسی کو گڈ نیوز دینا, کسی کو گلیڈ ٹائڈنگز دینا, کسی کو خوشخبری دینا, اچھی خبر دینا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ خوشخبری دے دیں کن لوگوں کو؟ الذین, ٹو دوز ہو, ان لوگوں کو, آمنو, جو ایمان لائے, دے بلیوڈ. یہ اب آپ کو سب آتا ہے, یہ میں جلدی جلدی کرتی ہوں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, عملوا الصالحات شاید پہلے ہم نے نہیں کیا, تو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے اچھے. عملوا الصالحات, عین میم لام, عملا عین میم لام, یعنی they did, یعنی انہوں نے کیا. اب اگین چونکہ ہم نے الذین کہہ دیا تو الذین کے ساتھ انہوں نے کیے کے بدلے آپ اردو میں لکھیں گے جنہوں نے کیا.
जिन्होंने किया, क्या किया? अस्सालिहात, अस्सालिहात साद लाम हा, साद लाम हा, ये आप कर चुके हैं क्योंकि हमने कहा था ना सालिहून शायद हमने किया था। तो राइचियस डीड्स, इसका मतलब ये कि नेक अमल, अमल सालिह, उर्दू में भी कहते हैं ना अमल सालिह। तो अस्सालिहात मींस अमल सालिह यानी नेक अमल, यानी राइचियस डीड्स, यानी दोज हु बिलीव्ड एंड डिड राइचियस डीड्स या डिड राइचियस एक्शंस आप कह ले, जिन्होंने जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। अन्ना, अन्ना का मतलब है दैट, दैट यानी के। अब आप सेंटेंस करेंगे के लहुम, फॉर देम, उनके लिए, जन्नातिन, जन्नातिन के रूट लेटर्स हैं जीम नून नून, जीम नून नून, जिन के भी यही हैं रूट लेटर्स, यानी कि उनके लिए क्या होंगे? उनके लिए जन्नातिन, उनके लिए, आप जन्नत, जन्नत कहते हैं गार्डन को, और जन्नातिन का मतलब है गार्डन्स। तो बागात, आप उर्दू में लिखें बागात, उनके लिए बागात होंगे। तजरी, तजरी के रूट लेटर्स हैं जीम रा या, जीम रा या, जरा यजरी, उसका मतलब है फ्लोइंग यानी बहती हैं, उसके नीचे बहती हैं, बहती होंगी, बहती हैं। मिन तहतिहा, मिन तहतिहा यानी उसके नीचे, अंडरनीथ देम, अंडरनीथ देम, उनके नीचे। अल अनहारू, अल अनहारू, अल अनहार किधर से आया? वर्ड नहर, जो हम उर्दू में कहते हैं नहर उर्दू में, और अरबिक में कहते हैं नहर। तो नून हारा रूट लेटर्स हैं, नून हारा, और नहरें आप उर्दू में कह लें नहरें, और इंग्लिश में आप कहें रिवर्स। सो देयर आर रिवर्स फ्लोइंग अंडरनीथ देम, ठीक है। कुल्लमा, कुल्लमा काफ लाम माम, काफ लाम लाम आप कर चुके हैं। व्हेनेवर, जब भी या जब कभी। रुज़िक़ू, रा जा काफ आप कर चुके हैं रूट लेटर्स, लेकिन यहाँ पर क्या है? दे आर प्रोवाइडेड, जब भी उनको रिस्क दिया जाएगा, whenever वो रिस्क दिए जाएंगे, जब रिस्क दिए जाएंगे, जब भी, whenever they are provided, तो इसको भी आप फ्यूचर टेंस में करेंगे। मतलब हालांकि ये रुज़िक़ू जो है ये पास्ट टेंस है, लेकिन रुज़िक़ू को जब आप कुल्लमा के साथ लगाएंगे तो वो बन जाएगा फ्यूचर टेंस। जब भी उनको रिस्क दिया जाएगा, मिनहा फ्रॉम देम, उनसे, किसमें से? उन गार्डन्स में से। मिन यानी ऑफ, अब आ गया मिन ऑफ समरतिन, समरातिन नहीं, समरतिन रिज़्क़न, हाँ समरतिन रिज़्क़न यानी उनको फ्रूट, सा मीम रा यानी फ्रूट। समर हम कहते हैं ना फ्रूट को, कोई फ्रूट यानी किसी भी फल का, किसी भी फल का, ऑफ एनी फ्रूट उनको रिस्क दिया जाएगा। रिज़्क़न, रिज़्क़न अगेन इट मीन्स अ प्रोविजन यानी रिस्क। जब उनको जब कभी उनको किसी भी फल का उसमें से रिस्क दिया जाएगा। कालू, अब कालू पास्ट टेंस है, कालू यानी दे सेड, काफ वाव लाम दे सेड, लेकिन जब आप उसको कुल्लमा लगाते अगेन इट विल टर्न इनटू फ्यूचर टेंस। कुल्लमा रुज़िक़ू, जब उनको दिया जाएगा, दे विल से। तो आप इसमें लिख लें कि ऑल्दो द वर्ड कालू इज दे सेड, बट व्हेन इट इज एडेड विद कुल्लमा, आफ्टर कुल्लमा इट विल मीन फ्यूचर टेंस, so उसमें दे विल से। उर्दू में आप लिख लें वो कहेंगे, उन्होंने कहा, लेकिन आप इसको चेंज करेंगे वो कहेंगे। तो दोनों लिखना चाहे दोनों लिखें, क्योंकि जब आप वैसे ही कालू पढ़ेंगे उसका मतलब है दिस है। हाजा ये है, दिस इज ये है, अल्लज़ी द वन विच यानी ये वही है जो, रुज़िक़ना वी वर प्रोवाइडेड यानी जो हमें रिस्क दिया गया था। अब देखें जन्नत में उनको रिस्क मिल रहा है, जन्नत की बातें हो रही हैं। बागात होंगे, जिन्होंने ईमान लाए, जिन्होंने अमल किया अच्छे, उनको बागात में से उनको फल दिए जाएंगे रिस्क के तौर पे। और जब उनको दिया जाएगा तो वो क्या कहेंगे? हमें ये पहले से वी वर प्रोवाइडेड, मिन कबल यानी इससे पहले, यानी बिफोर वी वर प्रोवाइडेड द सेम। व उतू बिही मुतशाबिहा, व एंड यानी और, उतू यानी दे विल बी गिवन, हमजा ताया अगेन उतू, दे विल बी गिवन वो दिए जाएंगे, बिही यानी फ्रॉम इट उसमें से, मुतशाबिहा, मुतशाबिहा शीन बाहा रूट लेटर्स हैं, यानी वो चीजें जो उससे मुशाबिहत रखती हैं, थिंग्स दैट रिजेंबल देम, मुतशाबिहा जो उनसे मिलते जुलते होंगे, उनसे रिजेंबल करते होंगे, उनकी तरह लगते होंगे। तो जो फल हमको इस दुनिया में मिल रहे हैं उससे रिजेंबल कर रहे होंगे, तो हम समझेंगे हमें तो ये फल पहले भी मिल चुके हैं, जन्नत में कौन सी एक्स्ट्रा चीज है। लेकिन आगे आएगा इसका जवाब, वलहुम एंड फॉर देम, आपको मालूम है ये वर्ड्स, फीहा इन देम। अब ये हा लिखा हुआ है, और हा लिखा क्यों लिखा हुआ है? आपको पता है हा तो सिंगुलर है,
لیکن ہاں کیوں لکھا ہوا یہاں جنات ان کی باری ہو رہی ہے. نان ہیومن نان انٹلیکٹ جو بھی چیز ہے اس کے بارے میں ہے تو یہ سنگولر فیمینن یوز ہوا ہے. فیہا ان دیم ہم لکھیں گے ان میں ازواجن. ازواج کا کیا مطلب ہے؟ اس کے روٹ لیٹرز ہیں زا واو جیم یعنی زے واو جیم اور اس کا مطلب ہے پیر یعنی جوڑا. جوڑے آپ اس کو سپاؤسز کہہ لیں, انگلش میں آپ سپاؤسز کہہ لیں یا پیئرز کہہ لیں, اردو میں کہہ لیں جوڑے. مطہرتن, مطہرتن ہم کہتے ہیں نا ہم طاہر پاک, تو طاہرا روٹ لیٹرز ہیں. پیوریفائڈ یعنی جو کہ پاکیزہ کیے گئے ہوں گے, پیوریفائی کیے گئے, اللہ نے ان کو پیوریفائی کیا ہوا ہوگا. وہ ازواج وہ پیئرز جنت میں ملیں گے. وَهُمْ اینڈ دے اور وہ فیہا ان دیم یعنی ان باغوں میں ان جگہوں پہ ان میں خالدون. خالدون کے روٹ لیٹرز ہیں خا لام دال, خا لام دال یعنی اس میں رہیں گے. خالد کا مطلب ہے ٹو ریزائڈ, ٹو خلدہ کا مطلب ہے ٹو ریزائڈ, ٹو لیو فار ایور کائنڈ آف ہے ہمیشہ رہیں گے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے, they will live in it forever. ٹھیک ہے, they will live in it forever. امینہ آپ کی مائک بند کر دیجئے پلیز. تو گرامر آتے ہیں, گرامر ہے واو حرف عطف, آپ کو پتا ہے بشر. بشر میں نے آپ کو بتایا کہ دس از امپیریٹیو, فعل الامر ہے. بشر حکم دیا جا رہا ہے, بشر اور گلیڈ ٹائیڈنگز گڈ نیوز دے دیجئے. اور فعل ہے یعنی فارم 2 ہے, یہ واحد مذکر مخاطب اور فاعل. الذین اسم موصول میسکولن پلورل اور مفعول بہ بھی ہے الذین کیونکہ فاعل کے ساتھ مفعول بہ الذین آ گیا. الذین آمنو یعنی فعل ماضی, آمنو یہ کون سا ہے؟ فعل فارم 4 آپ کر چکے, جمع مذکر غائب اور فاعل, جو ایمان لائیں گے وہ فاعل ہو جائیں گے. وعملوا الصالحات و اس حرف عطف, عملو فعل ماضی جمع مذکر غائب اینڈ فاعل, جو نیک کام کریں گے فاعل بھی ہے. ٹھیک ہے نا. الصالحات مفعول بہ, فاعل کے ساتھ یہ مفعول بہ ہے جو نیک کام کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو مفعول بہ اسم منصوب ہو گیا بیکاز اٹ از مفعول بہ, اور فیمینن ہے الصالحات. آپ نے دیکھا نا صالحات تو کیا ہوا, فیمینن ہے اور پلورل. ٹھیک ہے. انا حرف نصب یعنی اس کے بعد جو آئے گا, جیسے انا تھا انا بھی ایسے ہی, اس کے بعد جو آئے گا وہ ایکیوزیٹو بن جائے گا یعنی منصوب ہو جائے گا. لہم حرف جر پلس ضمیر متصل, اگین میسکولن پلورل غائب جار مجرور. جناتن, جناتن کیا چیز ہے؟ ابھی انا بتایا تھا نا, تو جس طرح خبر و انا ہوتا ہے اسی طرح خبر و انا بھی ہے. انا یعنی ان کے لیے کیا ہوگا, انا خبر و انا جناتن, باغات جناتن اسم منصوب فیمینن پلورل. جنات آپ نے دیکھا جنات, جناتن تو فیمینن پلورل, اور جنہ بھی ہے نا تا مربوطہ پلورل اور انڈیفینٹ ناؤن. تجری فعل مضارع جرا یجری سنگولر فیمینن تھرڈ پرسن. کیوں فیمینن آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ فیمینن ہے تجری, اگر یجری ہوتا تو کیا ہوتا, یہ میسکولن ہوتا. تجری سے پتا چلتا ہے یہ فیمینن ہے. تو فیمینن تھرڈ پرسن سنگولر فعل مضارع. من حرف جر تحتہا, تحتہا تحتی آپ کو پتہ ہے تحت کے ساتھ تحت مینس تحتی ہے, اس کا مطلب یہ مجرور ہے کیونکہ ان سے من ہے نا, اس سے پہلے من ہے, حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا. مضاف ہے, مضاف کس چیز کے لیے؟ مضاف الیہ کے لیے. مضاف الیہ کیا ہے؟ ہاں. تو فیمینن سنگولر تھرڈ پرسن. تحتہا ان کے نیچے, یعنی ان کے نیچے کیا بہتی ہوں گی؟ ان الانہار اسم مرفوع, ان الانہار اسم مرفوع میسکولن پلورل فاعل. ٹھیک ہے نا, فاعل ہاں بہ رہی ہے نا, انہار بہ رہی ہے نا, تو اسی لیے وہ چونکہ ڈوئنگ این ایکشن اسی لیے وہ بھی فاعل بن گیا. کلما اگین اٹس این ایڈورب آف ٹائم یعنی ظرف زمان, ظرف زمان اور شرط ہے اگین کلما. رزقو, رزقو فعل ماضی مجہول, جب دیے جب بھی وہ دیے جائیں گے یا دیے گئے, میسکولن پلورل غائب, اور کلما کے ساتھ آپ کو بتایا تھا مضارع بن جاتا ہے, ادروائز اٹ از فعل ماضی مجہول. رزقو از اٹ سیلف ماضی مجہول پیسو. ٹھیک ہے. منہا حرف جر پلس ضمیر متصل, اور ہا کیا ہے؟ سنگولر فیمینن غائب جار و مجرور. من حرف جر ثمراتن اسم مجرور فیمینن سنگولر انڈیفینٹ ناؤن, ابھی آپ کر چکے ہیں. رزقن, رزقن مصدر ہے یہاں پر یوز ہوا ہے. رزقن اسم منصوب میسکولن انڈیفینٹ ناؤن اور مفعول مطلق کہلاتا ہے, جس کو گرامر میں لکھا ہے وہ مفعول مطلق کہہ لے, جبکہ رزق کی بات ہو رہی ہے پھر دوبارہ سے رزقن کہہ دیا تو مفعول مطلق ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو قالو فعل ماضی میسکولن پلورل غائب فاعل,
and plural. हाँ, हाजा क्या है? इस्मुल इशारा, demonstrative pronoun. It is used for करीब, for near, and for masculine and for single. हाजा लजी, यानी this is हाजा लजी, ये है अल्लजी, इसम मौसूल, relative pronoun, वाहिद मुजक्कर, because हाजा है, हाजा के साथ वाहिद आएगा, मुजक्कर आएगा, हाजे ही होता तो फिर मुअन्नस होता. रुज़िक़ना फ़िल मादी मजहूल, again रुज़िक़ना, जमा मुतकल्लिम, this is we were given, we were given, min qabl, before, harf jar plus ism majroor, wa harf atf, utu फ़िल मादी है, मजहूल, again उतु फ़िल मादी मजहूल, जमा मुज़क्कर गायब, कि हमें ये मिला था हमें, और उतु बिही मुतशाबिहा, बिही इज हर्फ जर प्लस दमीर मुत्तसिल, सिंगुलर मैस्कुलिन गायब, जार व मजरूर, मुतशाबिहा इसम मंसूब है, मुतशाबिहा मजरूर है, मुतशाबिहा इसम मंसूब नहीं, बिकॉज इट इज गिवन, ठीक है. मुतशाबिहा मैस्कुलिन इंडेफिनिट नाउन फॉर्म 6 है ये. व हर्फ अत्फ, लहुम हर्फ जर, दमीर मुत्तसिल, मैस्कुलिन प्लूरल, सेम थिंग. फीहा आप कर चुके हैं. अज़वाजुन इसम मरफू प्लूरल indefinite noun, ism marfu plural indefinite noun. Mutahharatun again ism marfu, it's a sifa, that's why it has to be the same as azwajun. तो singular masculine indefinite passive form 2 के लिए यूज होता है. मुतहरतुन form 2. वहुम फीहा सेम हरफियात, दमीर मुत्तसिल, हरफ जर, दमीर मुत्तसिल, खालिदून. खालिदून है इसम मरफू, अगर खालिदीन होता तो हम कहते नहीं, मरफू नहीं है, खालिदून है, उसमें रहेंगे इसम मरफू, जमा मुजक्कर इस्मुल फाइल, यानी एक्टिव पार्टिसिपल. इसमें जल्दी से एक वो कर लेते हैं तफसीर ऑफ आया नंबर 25. अब देखिए, पहले अल्लाह ताला ने एक बताया कि पिछली आयत में बताया कि डिसबिलीवर्स के उइद्दत लिल काफिरीन, बताया था ना क्या चीज़ है जहन्नम है, उसका ईंधन क्या है, उसकी आग कैसी है, इंटेंसिटी कैसी है, सब चीज़ें. अब अल्लाह ताला उसके कॉन्ट्रास्ट में ऑफ दैट आया ये खुशखबरी दे रहे हैं आया नंबर 25 में कि एटर्नल ब्लिस कैसा हो गया, जो किसके लिए होगा? बिलीवर्स के लिए होगा. और अल्लाह ताला कहते हैं जो लोग बिलीव करते हैं, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल साले किए, वो किस में होंगे? ब्यूटीफुल गार्डन्स में होंगे, जन्नात में होंगी, और उसके नीचे क्या होगी? उसके नीचे दरिया बह रहे होंगे. जब भी उनको जन्नत में कोई फ्रूट दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो उसी की तरह सिमिलर हैं, दे आर लाइक द वंस जो हमने दुनिया में खाए थे, हमने वो शक्ल वो मिलती जुलती होगी. ऑल्दो दे वुड लुक सिमिलर, एग्जैक्ट नहीं होंगे बट सिमिलर होंगे, ऑफ लाइक द फ्रूट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन द फ्रूट्स ऑफ जन्ना विल टेस्ट मच 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 बेटर. मतलब उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है. और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है कि नथिंग इन पैराडाइज resembles nothing in the life of this world except in name. नाम वही होगा, दरिया है, वहां पर दरिया होंगे, वहां पर घर होंगे, लेकिन वहां के घर यहाँ के घर डिफरेंट, वहां के दरिया यहाँ के दरिया डिफरेंट, वहां के फ्रूट्स यहाँ के फ्रूट्स डिफरेंट, वहां के लोग यहाँ के लोग डिफरेंट, इन द सेंस कि वी विल बी द सेम पीपल, लेकिन हमारे अंदर वो जो नेगेटिविटी है या जो हमारे अंदर किसी के लिए कोई भी रंजिश है वो सब नहीं होगा. तो अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि किस तरह उनकी चीजें जो है वो सिमिलर भी है और डिफरेंट भी है. ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत है. कैसे पता चलता है कि अल्लाह ताला क्रिएटर है और वो हर फिनोमेनन को चेंज कर सकते हैं, हर चीज को चेंज कर सकते हैं. तो हमें जो नजर आ रहा होता है जरूरी नहीं कि वैसा हो. तो अल्लाह ताला की क्रिएशन में क्या है? वैरायटी भी है, मतलब डाइवर्सिटी है, और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है. उसका मतलब हर चीज में डाइवर्सिटी है. इवन हम अपने आप को देख लें, ह्यूमन बींग्स को देख लें, हमारी स्पीशीज को ही देख लें, शेप्स देख लें, फीचर्स देख लें, हमारी क्वालिटीज देख लें, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, हमारे कलर देख लें, हर चीज डिफरेंट है, हमारी हर चीज डिफरेंट है. लेकिन इतना वास्ट, इतना डाइवर्सिफाइड ह्यूमन बींग का स्पीशीज है कि हम अगर यूनिवर्स में देखें तो हैरान रह जाए. लेकिन वापस कहाँ पहुंचते हैं? सब सिंगल सेल पे. ये अल्लाह का मिरेकल है. सब जाता है वापस एक सिंगल सेल, और वो किस चीज से? उसी चीज से बना होता है. एक सिंगल सेल होता है और उसके बाद वो क्या क्या बन जाता है. ये हमारे दिमाग माऊफ हो जाए अगर हम सोचें कि क्रिएशन में क्या क्या है. बहुत किताबें हैं इसमें आप पढ़ें अगर द क्रिएशन ऑफ अल्लाह पे. ये तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि ये किन लोगों को मिलेगी ये चीज, ये ब्लिस जन्नत में जो फॉर एवर रहेंगे, कि जिनके पास 2 चीजें होंगी. हमने पढ़ा ना अभी, ईमान और अमल साले. ईमान हमें पता है क्या चीज है, हम पढ़ चुके हैं. अमल साले क्या चीज है?
ہم ہر چیز کو عمل صالح بنا دیتے ہیں لیکن اس میں 2 کنڈیشنز ضروری ہیں. نمبر 1, جو بھی ہم کام کریں اٹ ول بی اونلی فار دا سیک آف اللہ. جو بھی کام کریں it should be for the sake of Allah. Number 2, that action must be according to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم یہ سب کریں گے ایمان اور عمل صالح تو ہمارے لیے وہاں پر ازواج مطہرات ہوں گے, ہمارے لیے وہاں پر پیوریفائڈ اسپاؤسز ہوں گے, مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد ہوں گے. اس کا مطلب یہ ازواج کا مطلب ایکچولی میں نے بتایا نا پیر ہوتا ہے, پارٹنر ہوتا ہے, اسپاؤس بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا یہ بھی مطلب ہے متزوج, یعنی مختلف کیٹیگریز بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کا مطلب شادی کرنا بھی ہو سکتا ہے, ٹو میری اور ٹو پیئر. مطہرتن کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ کلین اور پیور ہوتا ہے, لیکن کلین اور پیور فرام واٹ ہوتا ہے؟ کلین اینڈ پیور فرام 2 چیزیں اسکالرز نے بتائی ہیں. ایک بتایا کہ فری فرام مینسٹریشن, عورتوں کو وہاں پر مینسٹریشن نہیں ہوگی, اسکالرز نے تفسیروں میں لکھا ہے, اور وہاں پر ان کو باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. نو کال آف نیچر, نو یورین, نو اسپٹنگ, نو سیمن, نو پریگننسیز, کچھ بھی نہیں, ہم صاف ستھرے انجوائے کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری چیز اسکالرز نے بتایا, دوسری چیز میننگ بوتھ ہو سکتی ہے. دوسری کا مطلب ہے وی ول بی پیور فرام اینی امپیورٹیز, یعنی وی ول بی پیور فرام اینی سن. سنز نہیں ہوں گے. جو جنت میں ہوں گے ان کے پاس سنز نہیں ہوں گے, وہ آلریڈی جنت میں پہنچ چکے ہیں. اور پھر خالدون کا مطلب ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے, اینڈ لیسلی اس میں رہیں گے. تو یہ جو ازواج مطہرتن ہے, اس کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں اس وقت ہمارے پاس سب سے ہمیں کیا دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اچھا پارٹنر ہو, لائف پارٹنر ہمارے پاس ایسا ہو, ہمارے پاس سب سے اچھا گھر ہو, سب سے اچھا کھانا ہو, سب سے اچھا پارٹنر ہو, سب سے اچھی گاڑی ہو, جس کے ساتھ ہم اپنی لائف کو شیئر کر سکیں, اپنی ہیپینس کو, اپنی خوشیوں کو شیئر کر سکیں. تو اسینشلی وہ کون ہوتا ہے جو ساری عمر آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ بچے بھی ہوتے ہیں, ماں باپ بھی ہوتے ہیں, ماں باپ چلے جاتے ہیں, بچے رہ جاتے ہیں, بچے اپنے لائف میں بزی ہو جاتے ہیں. اسینشلی کیا ہوتا ہے؟ ہسبینڈ یا وائف جو ہوتے ہیں, اسپاؤس. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ سب کچھ ہونے کے علاوہ ہمارے پاس ایک پیر ہوگا, ہمارے پاس ایک اسپاؤس ہوگا جو کہ بیسٹ ہوگا اس وقت. یہ ہماری الٹیمیٹ ہیپینس ہوگی. اب آپ یہ مت سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ یہی ہسبینڈ ہمارے وہاں پر بھی ہوں گے, اللہ یہی وائف ہماری وہاں پر بھی ہوگی, ہم تو اس سے تنگ آ چکے ہیں. یہ سب آپ نہ سوچیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہاں پر جو ہسبینڈ یا جو وائف جس کے لیے بھی رکھا ہوگا وہ ان سب خرابیوں سے پیور ہوں گے. جس طرح آپ چاہتی ہوں گے اسی طرح کا ہسبینڈ ملے گا, چاہے وہی ہسبینڈ ہوگا, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی تمام عادتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو پسند ہے. اسی طرح آپ کے ہسبینڈ کو اگر آپ کی عادتیں نہیں پسند ہے تو ان کو بھی وہ وائف ملے گی انشاءاللہ کہ جس میں وہ عادتیں ہوں گی جو وہ پسند کرتے ہوں گے. بس ہم اللہ کی رحمت پہ اور اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کریں. ازواج مطہرتن, اور اللہ کہتے ہیں ہم وہاں پر خوش ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کو جنت الفردوس ملے, ہائیسٹ لیولز آف جنہ ملے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جس میں ہمارے پاس وہاں بھی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں, اور دنیا کے جو رنج ہیں ان میں سے انشاءاللہ جنت میں ہمارے پاس کوئی رنج نہیں ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز کوئی کویسچنز ہو. اینڈ جزاک اللہ خیر فرحت, آپ نے سب کو وہ دعا بھیج دی تھی فار نور ان دی آخرہ. جزاک اللہ خیر. چلیں کوئی سوال پلیز. میرا ایک سوال ہے. جی بولیے. وسیلے کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا چاہیے, بعض کہتے ہیں نہیں مانگنا چاہیے. تو اچھا, مجھے آپ ذرا یہ بتائیں. وسیلہ مطلب ہے ہم کسی کے تھرو, کسی کے ذریعے مانگ رہے ہیں. اب ہمیں اگر ہمارا ذہن کام کرتا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے میں میری کیا کنٹریبیوشن تھی, میری یا آپ کی کوئی کنٹریبیوشن تھی, ہم نے کچھ کیا. وسیلہ وہ ہوتا ہے جو ہم خود کوئی نیک کام کریں اور اس کے وسیلے سے مانگے. آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ ایک غار بند ہو گیا تھا اور لوگ اس میں پھنس گئے تھے, انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں گنوائی, یا اللہ میں نے یہ کیا تھا, میں نے اگر کوئی نیک کام کیا تو میں اس کے وسیلے سے, میں نماز پڑھوں, میں نفل پڑھوں, میں قرآن پڑھوں, میں روزہ رکھوں, نفلی روزہ رکھوں, میں کچھ بھی کروں, میں صدقہ دوں, میں خیرات دوں, وہ سب کر کے میں کہوں یا اللہ یہ میں کر رہی ہوں, اس کے وسیلے سے مجھے کرے. یہ وسیلہ ہم جس میں ہم نے کچھ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کیا, ہم اس سے وسیلہ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور شفاعت آخرت میں نصیب کرے. یہ ہے کہ آخرت میں وہ ہم نبی سے نہیں مانگیں گے, وہ ہم اللہ سے مانگیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آخرت میں نصیب کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت جس کو چاہیں گے, جس کو اجازت دیں گے, اور جس کے لیے شفاعت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو ہوگا. یہ بھی میرا خیال ہے پیوریفیکیشن آف دا سول, اگر آپ سنیں گی اس میں میرا خیال یہ شفاعت کا بھی میں نے شاید پورا ذکر کیا ہوا ہے.
وہ بہت اچھی سیریز تھی. میں سب کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ پیوریفیکیشن آف دا سول ایک دفعہ سن لیں انشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا وہ ہے. یہ نہیں کہ میں نے اچھا کیا ہے, اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ بہت اچھا ہے. اگر آپ اس کا لنک اس میں بھیج دیں تو مہربانی ہوگی. جی میں بھیج دیتی ہوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. فرحت آپ کا کھلا ہوا تھا شاید مائک, آپ کچھ بول رہی تھی. یا میں یہ بول رہی تھی کہ I've read in some of the tafsirs that یہ جو آیاز ہم نے ابھی پڑھا ہے تو the 21 ayah was actually also telling us about the first article of Islamic faith, the oneness of Allah. And 22 and 23 were saying that the second one, which is Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's prophethood of and then the 25th one actually was talking about the third article, which is the life after death. It is the fifth article. Life after death. Yeah. تو ٹھیک ہے, وہی ہم نے وہی ڈسکس کیا نا, اس کو کلاسیفائی کرنے کے بدلے ہم نے ہر چیز کو ڈیٹیل میں پڑھ لی کہ اس طرح ہے ہمارے. اور اگر آپ وہ میرا عقیدہ کا لیکچر اگر آپ سن لیں, عقیدے کے لیکچرز میں we've done it in quite a bit of detail. تمام ہم نے پورے ڈیل کیے میں, اللہ کے رسولوں میں, کتابوں میں, ملائکہ میں, آخرت میں, the day of judgment, ہر چیز کے بارے میں, جنت کے بارے میں, دوزخ کے بارے میں. Again the content is beautiful in that one. عقیدہ کا ہے وہ, اور وہ بھی آپ دیکھ لیں, اور ماشاء اللہ وہ اس میں کافی ڈیٹیلز ہے ہماری. تو یو آر رائٹ کہ وی آر بینگ ٹولڈ اباؤٹ, اسی لیے میں نے توحید اور شرک کے بارے میں بتایا. دیٹ از دا فرسٹ آرٹیکل, اللہ کی وحدانیت, in the unity of Allah we have to believe. تو جزاک اللہ خیر فار ایڈنگ. اور کچھ same place, the Tawheed video. جی No, your videos about Aqidah, are they in the same place? Yes, they are in the same place. سب ایک ہی جگہ پہ. اگر آپ چلے جائیں نا cisurdu.com, آپ اس پہ چلے جائیں, اس کے پھر آپ مینیو پہ چلے جائیں تو you can see the whole list. ویڈیوز پہ جائیں, there's a whole list. اس میں آپ دیکھیں گے. میں آپ لوگوں کو ویسے اس میں ڈال بھی دوں گی انشاءاللہ, سعیدہ نے بھی مانگا ڈال دیتی ہوں. اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر. بھیا کو بھائی آپ کا میں نے میوٹ کر دیا. چلیں, اور کوئی سوال پلیز. نورین آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی السلام علیکم. الحمدللہ بہتر ہے, پہلے سے کلیئر ہے آج سب سارا لیسن انشاءاللہ. میں نے آپ کو فون بھی کیا تھا کہ پوچھوں طبیعت کیسی, پھر میں نے کہا آپ نے اٹھایا نہیں, تو میں نے کہا آپ ضرور بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں گی, اتنی طبیعت خراب ہوگی. بچوں سے کہا بہت دعا کریں, اسما کو, فاطمہ کو بہت کہا ہے دعا کریں, اللہ تعالیٰ شفا جلدی دے. باقی کوئی سوال ہے؟ انشاءاللہ ہم تھرسڈے کو کلاس کریں گے, اور نیکسٹ ٹیوزڈے کو تو عید ہے انشاءاللہ, تو دیٹ ویک وی ول ٹیک آف. پھر دیکھیں گے کہ اگر ضرورت پڑے, اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور ویک آف کریں, ورنہ میں چاہ نہیں رہی ہوں کہ ایک اور ویک آف کریں. وی جسٹ ٹیک 1 week آف انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. وإياكم. جزاک اللہ. بھیا چلیں, بس کوئی سوال نہیں ہے تو بند کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.